کامران مرزا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے وزیر قانون سے ملاقات کر کے مولانا فضل الرحمان کا پیغام پہنچایا، ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا پیغام پہنچایا، اور دوسرا اس بل کے حوالے سے اب کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ پیغام تو یہ تھا کہ یہ میں نے کل اخبار میں پڑھا تھا کہ 16 کو جوائنٹ سٹنگ بلوا رہے ہیں، جبکہ وفاق کا اجلاس جو ہے 16 کو اور 17 کو 2 اجلاس ہیں۔ تو جو اس کا سٹیک ہولڈر ہے مین، اس نے ابھی تک کوئی فیصلہ اگر نہیں کیا اور یہ جوائنٹ سٹنگ بلوا کے کوئی پھر اور جو ہے نا کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ خرابی ہو جائے گی۔ تو وہ میں نے ان کو پیغام پہنچایا ہے، اپنا ابھی اسپیکر صاحب کو بھی کہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا صبح میں نے کہا تھا اپنا طارڑ صاحب کو کہ 16 کو اجلاس نہ بلوائیے، پہلے وفاق کا اجلاس ہو جانے دیجیے، وفاق کی تجاویز آ جائیں، پھر دن جو کچھ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہوگا، کیونکہ وفاق جو ہے اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور ریلیونٹ پارٹی ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے بل کے حوالے سے۔ بل جیسے کہ آپ سارے جانتے ہو، جس دن 26 امینڈمنٹ آئی ہے یہ اس کے ساتھ ہی تھا، گو کہ یہ عام قانون سازی تھی، 26 امینڈمنٹ کا حصہ نہیں تھا، مگر اسی کے ساتھ ایک آف شوٹ تھی اور عام قانون کے تحت تھا۔ دونوں چیزیں جو ہے وہ سینٹ سے انیشیٹ ہوئی، سرکار کے بل کے طور پہ ہوئی، ماسوائے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی 5 جو امینڈمنٹس تھیں وہ جے یو آئی کی طرف سے ہوئی تھی، میں تھا، عطاء الرحمان صاحب تھے، مولوی واصف صاحب تھے، وہ ہم اس کے موور تھے۔ تو یہ بل جب آیا تو یہ بل سرکار کے طور پہ آیا، سرکار کا بل جب آتا ہے تو اس کے لیے کیبنٹ کی منظوری پہلے ضروری ہوتی ہے۔ پوچھا گیا ہاؤس میں کہ کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا ہے، انہوں نے کہا جی کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے۔ یہاں پہ جب آپ ہاؤس میں لیگس پہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ اینف ہوتی ہے کہ جی کیبنٹ سے منظور ہو گیا، انہوں نے کہا ہو گیا، تو دوست جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے۔ یہ منظوری کے بعد جب ہاؤس میں ووٹنگ ہوئی تو اس میں جو موجود لوگ تھے انہوں نے اس کو تمام کے تمام نے، کسی نے اپوز نہیں کیا، پاس ہو گیا۔ 26 امینڈمنٹ بھی پاس ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی وقت جو ہے یہ ٹرانسمٹ ہو گیا دوسرے ہاؤس کو، یعنی قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی میں جب چلا گیا تو بھی یہ جو ہے اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سب سے لاسٹ آئٹم جو پاس ہوئی تھی یہ مدارس کی سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت جو ہے رجسٹریشن کا معاملہ تھا، اور یہ بھی پاس ہو گیا۔ پاس ہو گیا تو 21 تاریخ چونکہ آ چکی تھی، 21 کو اسی وقت 26 امینڈمنٹ کو بھی اور مدارس کے رجسٹریشن کے معاملے کو بھی ٹرانسمٹ کر دیا گیا، صدر صاحب کو بھجوا دیا گیا۔ 21 کی صبح جو ہے وہ انہوں نے پہلے، آپ کو یاد ہوگا، کوئی ناشتہ بھی اس پہ ارینج کیا ہوا تھا اس کے اعزاز میں، مگر وہ ناشتہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال 21 کو جب اکتوبر کو جب ان کے پاس آیا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ صدر صاحب نے کوئی اس میں کلمی غلطی پائی اسی اکتوبر کے مہینے میں، اور انہوں نے اسپیکر صاحب کو لکھا اس کلمی غلطی کے حوالے سے، وہ کاغذ میں آپ کو دے چکا ہوں، وہ پرنٹڈ فارم میں، تاریخ اس پہ پڑھی نہیں جاتی ہے مگر اکتوبر کا مہینہ پڑھا جاتا ہے، تو وہ دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی اس میں کوئی غلطی ہے، تو وہ غلطی کو جو ہے اسپیکر صاحب نے جو اپنا لیٹر لکھا ہے میرے خط کے جواب میں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ غلطی کلمی غلطی تھی، اس کو ہم درست کر سکتے تھے، اور ہم نے درست کر کے ایوان صدر کو واپس بھجوا دیا۔ یہ سارا کچھ اکتوبر کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اس اعتراض کو جس کو انہوں نے درست کر کے بھجوا دیا، رول بھی انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے، جس رول کے تحت انہوں نے بھجوا دیا، تو اس کے بعد صدر صاحب نے اس اعتراض کو پریس نہیں کیا اور گو کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ جب بات ختم ہو گئی تو اب صدر کے پاس 31 تک کا ٹائم تھا، 31 اکتوبر کا، 10 دن اسی میں آرٹیکل 75 میں 10 دن 31 کو بنتے تھے۔ صدر صاحب کے دفتر نے کوئی 13 تاریخ کو، 13 نومبر کو جو ہے نا نئے اعتراضات جو ہے نا وہ انیشیٹ کر دیے، اور اس وقت ان کا جو ہے وہ دستوری اختیار ختم ہو چکا تھا، اور یہ دستوری اختیارات جو ہے نا 8 اس میں کوئی اعتراضات نئے سرے سے لگا دیے گئے، اور وہ بھی جو ہے نا پارلیمان کو بھجوانے کا تکلف نہیں کیا گیا بلکہ کسی وزارت کو بھجوا دیا گیا۔ 20، 22، 23 کے آس پاس نومبر کے مہینے میں جو اس کی نوٹنگ ڈرافٹنگ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ 20، 22، 23 کے آس پاس یہ کسی وزارت کے پاس چلے گئے۔ اب یہاں پہ 2-3 سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ 10 دن کے بعد جو ہے وہ صدر کا اختیار ہے، جواب ہے کہ نہیں ہے صدر کا اعتراض لگانے کا، اور اگر انہوں نے دستخط نہیں کیے تو یہ سب فرض کر لیا جائے گا کہ یہ قانون بن گیا، اور اس کی مثالیں جو ہے
خود ہی جو ہے موجود ہیں، آپ کو کیئر ٹیکر میں مل جائیں گی یا اس حکومت میں مل جائیں گی. جب علوی صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ سر علوی صاحب نے اگر دستخط نہیں بھی کیے 10 دن کے اندر تو وہ خود بخود قانون بن گیا. میں آبجیکشنز کی بات ہے، 20 منٹ میں آبجیکشن ہو نہیں سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ادارہ آپ کو کوئی چیز بھجواتا ہے اسی کو اپنے اعتراض لگا کے واپس کرنا ہوتا ہے. آج تک وہ اعتراضات قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں واپس نہیں آئے. وہ اسپیکر صاحب کا لیٹر جو میرے خط کے جواب میں اس کو دیکھ لیجئے گا، ایک اعتراض آیا تھا، وہ ایڈریس ہو گیا ہوا ہے، بات ختم ہو گئی ہے. تو اب صرف جو ہے قانون کے مطابق، دستور کے مطابق، اصول کے مطابق صرف جو ہے اس کا گزٹ کیا جانا، اس مدارس والے معاملے کے قانون کا، سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کا، اس کا گزٹ کیا جانا جو ہے ریکوائرڈ ہے، جس کو نہیں کر رہے. آج تک یہ معاملہ رکا ہوا ہے. نیا بل لانے کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں؟ اس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی اگر ترمیم چاہتی ہے تو پھر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، اصول تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اعتراض لگنا تھا تو 1 گو میں لگنا تھا، 10 دن کے اندر لگنا تھا، وہ ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو یہ قانون بن چکا. صرف اس کی جو ہے نا فارمیلٹی بقایا ہے کہ اس کا گزٹ ہونا جو ہے نا ضروری ہے. تو وہ میرے خیال کے مطابق اس کو نہیں آنا چاہیے، بلکہ اسی طرح سے اس کو گزٹ کر دینا چاہیے. رہ گئی بات ترامیم کی، ترامیم میں جو ہے وہ یہ ان مدارس کا مسئلہ ہے جن کو انہوں نے چکر دیا ہوا تھا وہ معاہدے کا، اور اس کے بعد ایک مخصوص پروجیکٹ کے نیچے، ایک ریٹائرڈ صاحب کے نیچے. تو وہ اگر ان کو جو ہے نا چونکہ چکر جو ہے نا 2-4 سال چل گیا ہے، تو اگر ان کا بھی کام کرنا ہے تو وہ انہی کے نیچے کام کرنا چاہتے ہیں، ان صاحب کے نیچے. تو بھلے وہ جو ہے نا ان کی بھی ترمیم لے آئیں. میں عطاء الرحمان صاحب کی، مولانا صاحب تو اس وقت موجود نہیں ہے، عطاء الرحمان صاحب کی اجازت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ترمیم کو اس حد تک سپورٹ کر دیا جائے گا. اس پہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سارے سیاسی لوگ ہیں، ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں. ڈائلاگ وہ کیا کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے اس وقت بھی ہیں، ڈائلاگ ہو رہے ہیں. تو ایک تو وہ ڈائلاگ کے نتیجے میں جو بھی نتیجہ آ جائے، مولانا اس وقت DI خان میں ہیں اور وہ سنڈے کو آئیں گے. ڈائلاگ میں جو ہے ابھی مجھ سے اسد کیسر صاحب ملے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ مدد کر سکتے ہیں، مگر وہ پھر کل جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے رؤف حسن صاحب، انہوں نے کچھ اور ارشاد فرما دیا تھا. تو پہلے تو PTI اس میں اپنا ذہن بنا لے کہ وہ مدد ہماری کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. تو ان سے مدد جو میں نے مانگی ہے کہ یہ اس میں صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ جو ہے نا یہی لیجسلیشن جو ہے، کیونکہ باقی ریمیننگ یہ ICT پہ تو اپلیکیبل ہوگا، باقی ریمیننگ جو ہے جو پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ جب کریں گے تو صوبوں کے پاس جانا پڑے گا. تو وہ ان سے میں نے مدد کی درخواست کی ہے کہ اس کو صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ بھی جو ہے نا وہاں لیجسلیشن کر دیں اسی کے مطابق. بلوچستان میں بھی ہم کوشش کریں گے، سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی سے درخواست کریں گے، اور پنجاب میں پھر نون لیگ سے درخواست کریں گے. تو انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے ہوگا. ایک طریقہ اس معاملے کا حل ہونے کا وہی اپنا بات چیت کے نتیجے میں ہے. دوسرا یہ کہ اس کو نوٹیفائی کر دیں، اور پھر ساتھ ہی گورنمنٹ، چونکہ یہ بل بھی گورنمنٹ کا، گورنمنٹ امینڈمنٹ لیا ہے، ہم اس کو سپورٹ کر دیں گے. ہم ان مدارس جو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، طاہرہ شرفی صاحب، بھلے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود ہم ان کی مدد کر دیں گے تاکہ وہ وہاں پہ چلتے رہیں، ان کا کام چلتا رہے.